مولا کائنات کی مادر گرامی 3 دن اللہ کی مہمان رہی، تو عید کی مہمان تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ثابت کرے 3 دن، ایک لمحہ، ایک دن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زہوقا۔ خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل رسوا ہوا، کیونکہ باطل کو مٹنا ہی تھا، باطل کو رسوا ہونا تھا، اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، یہ ماہ رجب ہے اور یہ شہر اللہ ہے، شہر اللہ الاکبر ہے، اور اس مہینے میں آغاز ولایت سے، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے آغاز ہوا، اور اس مہینے کی 13 تاریخ عظیم ترین وہ رات، وہ دن، وہ زمان کی کائنات میں سب سے بڑی عید، کائنات کا اسم اعظم عرش خدا سے فرش پہ نازل ہو رہا ہے، اور جب فرش پہ آئے تو علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے۔ یہ مولا کائنات کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ کعبے کو فضیلت دی مولا کائنات نے کعبے میں پیدا ہو کر، کیونکہ کعبہ صنم خدا تھا، علی آئے تو کعبہ کعبہ بنا، اور جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا، یہ سارے بت منہ کے بل گر پڑے، کعبہ بنا، طواف کے قابل بنا۔ اور یہ بھی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ کعبہ عاشق ہے اور علی معشوق ہے، اور کعبہ محب ہے اور علی محبوب ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، عشق علی میں دیوار کعبہ شق ہوئی، اور کعبے نے سینہ چاک کر کے مولا کا استقبال کیا، اور علی کیونکہ کعبے کے در سے نہیں آئے، کیونکہ خود علی در ہے، اور در دیوار میں ہوتا ہے، اور در کے لیے کسی در کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولا کائنات کی مادر گرامی 3 دن اللہ کی مہمان رہی، تو عید کی مہمان تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ثابت کرے 3 دن، ایک لمحہ، ایک دن، ایک گھنٹہ اگر کوئی خاتون گھر سے نکلتی ہے تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، کہاں ہے؟ 3 دن تک نہ کوئی پوچھنے کے لیے آیا، نہ ابو طالب کے گھر سے روٹی آئی، نہ کسی نے کھانا بھیجا۔ 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد تھی، اور اللہ کی مہمان تھی۔ وہ کھانا کہاں جاتا تھا؟
مدد کس نے کی؟ ڈھونڈنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد نبی آئے علی کو لینے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ثابت کرے؟ وہ عظیم قرآن، وہ قرآن کریم، وہ معجزہ قرآن، وہ نور قرآن، وہ ہدایت قرآن، وہ رحمت قرآن جب بھی آیا ہے تو نبی کو ڈھونڈتے ہوئے، اور نبی کو قرآن ڈھونڈتا ہوا آیا ہے۔ لیکن علی وہ ہے جس کو ڈھونڈتے ہوئے خود نبی آئے۔ نبی مسجد میں تو قرآن مسجد میں آیا، نبی منبر پہ تو قرآن منبر پہ آیا، نبی گھر میں تو قرآن گھر میں آیا، نبی میدان میں تو قرآن ڈھونڈتے ہوئے میدان میں آیا۔ لیکن رسالت اٹھ کے آئی ہے علی کو لینے کے لیے کعبہ میں، رسالت چل کے آئی ہے۔ جس کے لیے رسالت چل کے آئے اس کو علی کہتے ہیں، جو رسالت کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، محمد و آل محمد کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، اس کو قرآن کہتے۔ نبی کعبے میں آئے، دیکھا مادر گرامی نے، فاطمہ بنت اسد نے مولا کائنات کو اٹھایا ہے، آغوش میں ہے۔ عرض کیا رسول اللہ 3 دن سے علی نے آنکھیں کھولی نہیں، ہمیں پریشان۔ ایک مرتبہ نبی اکرم نے ہاتھ بڑھایا، علی کو اپنے آغوش میں لیا، آغوش رسالت پر جاتے ہی مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی اور چہرہ رسالت کا دیدار کیا، تو نبی اکرم نے فرمایا، یا علی میری زبان چوسو، اور تو نے اپنی نظر کو میرے چہرے کے لیے مختص کیا تو میں نے مکمل علم نبوت کو تیرے لیے مختص کیا۔ نبی نے علی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، پروردگار اے خالق لا یزال، پہلی دفعہ علی میرے آغوش میں آیا ہے، تو آج میں صحن کعبہ میں لوری سنانا چاہتا ہوں اپنے علی کو سینے سے لگا کر، جس طرح ابو طالب نے مجھے اٹھا کر لوریاں سناتے رہے، اور اسی طرح آج میں علی کو آغوش رسالت میں اٹھا کر کچھ لوریاں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ وحی کے بغیر نبی بات نہیں کرتے۔ نبی نے لوریاں اس طرح سنائی، یا علی لحمک لحمی، دمک دمی، عزمک عزمی، جسمک جسمی، یا علی حربک حربی، بغضک بغضی، عدوک عدوی، انت منی وانا منک۔ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، تجھ سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، اور تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جب یہ لوریاں سنائی تو ایک مرتبہ جبرائیل کے پروں کی بھڑبڑاہٹ سنی، اور جبرائیل نازل ہوئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے گوشت کہا، خون کہا، سب کچھ نسبت اپنی طرف دی، اللہ بھی لوری سنانا چاہتا ہے۔ یا علی تیری آنکھیں عین اللہ ہے، یا علی تیرا چہرہ وجہ اللہ، یا علی تیرا سینہ صدر اللہ ہے، تیری زبان لسان اللہ ہے، یا علی تیرے دوست رضی اللہ ہے اور تیرے دشمن لعنت اللہ ہے۔
تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ کعبے کے اندر ولادت کو اشعار کی شکل میں کچھ بیان کروں۔ اگر کعبے میں نہ آتی علی کی ماں تو کیا ہوتا، یہ کعبہ خود ابو طالب کے گھر ہی جا چکا ہوتا۔ قسم رب کی، ہر ایک انسان کا دل خانہ کعبہ تھا۔ اگر ہر قلب میں عشق علی مرتضیٰ ہوتا، زمیں گلزار بن جاتی، چمن کے پھول کھل جاتے، زمانے کو شراب عشق حیدر کا نشہ ہوتا۔ اگر کعبے میں نہ آتی علی کی ماں تو کیا ہوتا، یہ کعبہ خود ابو طالب کے گھر ہی جا چکا ہوتا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم عشق علی میں پرواز کرے۔ آپ کو پتہ ہے سلمان، بس ایک جملہ پر عرض کر کے آپ کے زحمت تمام کروں۔ سلمان فارسی سے ابن عباس نے کہا، سلمان، اے سلمان، آپ کا نام اگر اب نام کی تصغیر کرے، آپ کا نام چھوٹا کریں تو سلمان سلیمان بنتا ہے۔ جس طرح رجل رجیل بنتا ہے، اسی طرح سلمان کو چھوٹا کریں تو ایک نبی کی اس عظمت تک پہنچتا ہے۔ تو اے سلمان، اس منزل تک، اس مقام تک، اس عہدے تک، اور یہ معراج آپ نے کیسے کیا اور کس کے ذریعے آپ اتنے منزلیں طے کر چکے ہیں کہ آپ کو اگر چھوٹا کرتے ہیں تو ایک نبی بنتا ہے جو سلیمان ہے۔ تو سلمان نے جواب دیا، ایک ہی جواب دیا کہ حب علی کی وجہ سے سلمان اس منزل تک پہنچ گیا ہے۔ عشق علی کی وجہ سے سلمان جو ہے اس منزل تک پہنچ گیا۔ اگر مجھے تصغیر کریں تو میں سلیمان بنتا ہوں، اگر مجھے اٹھائیں تو میں سلمان بنتا ہوں، اور پھر منا کی معراج تک، منا کی منزل تک میں پہنچتا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اس ماہ رجب میں مولا کائنات کی محبت کو بڑھانے کے لیے، اس ولایت سے نزدیک ہونے کے لیے جو اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں، کیونکہ یہ 3 مہینے اگر انسان ذرا بھی کوشش کرے، ذرا برابر کوشش کرے، تو وہ صدیوں میں وہ ولایت کے اتنے قریب نہیں ہو سکتا جس قدر ان مہینوں میں، خصوصاً ماہ رجب میں۔ اور 13 رجب کی آمد بھی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہے مولا کائنات کے فضائل لے کر۔ خدا ہم سب کو جس گھر میں ہم آئے ہیں، جس عشق میں ہم ہیں اس وقت موجود ہیں، اسی کے ساتھ، اسی کے دامن پکڑ کر دار فنا سے دار بقا کی طرف رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔